روشن اور منور ہوں گی. بخاری شریف. ساتواں مسواک کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے. شعب الایمان. 8واں آدمی غسل کرنا. حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل آدمی کے گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. پڑھائی سے غسل 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم کو غسل دینا. لباس. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک مومن کی تمام خوبیوں میں لباس کو ستھرا رکھنا اور کم پر راضی ہونا پسند ہے. مثلا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ تابن کرتا رکھنا اور شلوار کا پانچہ رکھنا حرام ہے. تکبر کے بغیر بھی لٹکانا چاہیے. ابن ماجہ. 10ویں خوشبو کا استعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ کلمہ طیبہ اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک بات ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے. جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا سلسلہ و دستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی. اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام. کامیابی ہر شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری. اس لیے خدا کے لیے ابھی وقت ہے، مہلت ہے. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. آیا یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو اللہ سے اس کی دعا کر کے اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. بار بار اسی بات کا احساس دلاتے ہوئے ایک ہفتہ ہماری مہلت کا اور کم ہو گیا. تو بار بار اتنی بات کر رہا ہوں جتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے ہم اتنی ہی تیزی سے اپنی قبروں کی طرف جا رہے ہیں. قبر جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی، کیونکہ قبر ہی سے وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جس نے دنیا میں جو عمل کیا اس کا ثمرہ، اس کا رزلٹ قبر سے آتا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون آدمی کیا ہے. بس ایک ہی ہے کہ جس کا قدم اللہ کے حکم کے مطابق اٹھ رہا ہے وہ اہل جنت کہلاتے ہیں، اور جس کا قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ رہا ہے وہ جہنمی کے اعمال کر رہا ہے. اور وہی اپنا جو ہے وہ قبر کے معاملات کو بنانے کی پوری توجہ اس کی انہی چیزوں پر. اسی بات کا احساس دلاتے ہوئے یہی بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جلد سے جلد ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے اس کا بھی صرف یہی مقصد ہے، تمام دنیا کی مشاغل سے پریشانیوں سے نکال کر ہمیں یہاں بٹھایا ہے. ورنہ کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی عنوان میں اللہ معاف کرے جس پہ بدعمالیاں ہوتی ہیں ہماری، اس کی وجہ سے ان چیزوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور یہ محرومی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہمیں جو ہے ہماری جو روحانی طاقت ہے اس کے اندر کمی آتی رہتی ہے. ایک ہی بات کو عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے
کہ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور یہ تعلق جڑنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہمیں دنیا کے اندر بھی عافیت چاہیے، فارغ البالی چاہیے، عزت چاہیے، حقیقت چاہیے، اس کی جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ مجھ سے تعلق کو پیدا کرو، یہ سب چیزیں میں دیتا ہوں۔ لیکن اللہ معاف کرے کیونکہ بدعمالیاں ہماری ایسی ہیں، ایسی لعنت میں مبتلا ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید میری کمائی مجھے جو ہے وہ یہ سب چیزوں کو پورا کرے گی، یا میرے جو ہے وہ اللہ معاف کرے الٹا سیدھی حرکتیں جو ہے وہ میرے ان چیزوں کو پورا کرے گی۔ بالکل صاف صاف عرض کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں ہرگز نہیں ہے۔ اصل تعلق جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ دکھا دیتے ہیں جس میں ہر چیز، یہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، ورنہ وہ اسی الجھن میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک گھر بن گیا، اب مجھے گھر کی ضرورت نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک گھر بننے کے بعد دوسرے گھر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک گاڑی اس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ سوچا بڑی مشکل سے اس نے گاڑی حاصل کر لی تو مسئلہ اس کا حل ہو گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ بھائی یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے دنیا کا تو ایک مسئلہ حل ہونے کے بعد دوسرے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو حل کر سکتا ہے وہ صرف ہے اللہ کی ذات۔ جو اللہ کی ذات کو اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ کے سوا یہ سب چیزیں کوئی حل نہیں کر سکتا، وہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ جب ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سنورتی چلی جاتی ہے، اس کی ہر چیز میں پائیداری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا تجربات ہے، تم بھی کر کے دیکھ لو، لوگ بھی کر کے چلے جائے، اور ہم نے بھی کچھ تجربات کیے ہیں اسی بات کے اوپر کہ بھائی جب زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے ہر چیز، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی، یہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس ایمان کے اوپر ہمارا اعتبار نہیں، کہتے ضرور ہیں عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ عملی طور پر ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرا پیسہ، میری محنت، میری پڑھائی، میری دکانداری، میری کاروبار ہی مجھے جو ہے وہ سب کچھ کر کے دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی حماقت ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بار بار ایک ہی بات کو عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے میری بات کو سمجھو، اور اس بات کا ثبوت دے رہا ہوں کہ بھائی اتنی زندگی تم نے گزار دی، مجھے اس بات کا جواب دے دیا جائے۔ کوئی بھی چیز ہم حاصل کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں بھائی یہ میں نے حاصل کیا، یہ جو میں نے اپنی منطق اور شیطان کے مشورے میں جو کام کیا اس کا رزلٹ دیکھو یہ آ رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس سے کہا جائے، ہم سے کہا جائے دکھاؤ، ہم کچھ نہیں دکھا پاتے۔ ہم یہ ضرور دکھاتے ہیں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، ہر آدمی ایک ہی بات کرتا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، میاں بیوی سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، باپ بچے سے پریشان، بچہ باپ سے پریشان، یہی ہوتا چلا رہا ہے۔ اور میں نے کہا نا یہ تو میں نے وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم روز محسوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تو الگ ہے۔ خود حالات سے پریشان، کوئی کاروباری معاملہ سے پریشان، کوئی رشتے داروں سے پریشان، کوئی محلے پڑوسیوں سے پریشان، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں ہم اسی کا ذکر کرتے پھر رہے ہیں۔ کوئی کہے اگر دعا فرما دے، کیا دعا فرما دے؟ بڑا پریشانی میری حل ہو جائے۔ کیا پریشانی ہے؟ میری بیوی جو ہے وہ ایسی ہے۔ بیوی سے پوچھا جائے کیا پریشانی ہے؟ میرا شوہر ایسا ہے۔ شوہر سے پوچھا جائے، اور بھائی ہر آدمی میں یہ عرض کر رہا ہوں اتنے سال کی تجربے کی زندگی میں ہم نے یہی دیکھا، اور مزید جو آگے ہم بڑھ رہے ہیں بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھو جس راستے پہ جو انسان گزرتا ہے اس راستے کے بارے میں اس کو بتاتا ہے، دیکھو فلاں راستے سے تو تم آ رہے ہو، فلاں راستہ جگہ ٹوٹی ہوئی، یہ کچا راستہ ہے، اس میں گاڑی ہلکے چلانا، اس میں یہ مسئلے ہیں، اس میں یہ مسئلے ہیں۔ اگر اس کی باتوں میں یہ سن کے چلتا ہے جو آگے جا چکے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو اسی لحاظ سے پریپریشن کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے اللہ معاف کرے اسی ڈگر پہ بھاگے جا رہے ہیں، لاکھ آواز دے رہے، لاکھ بتا رہے، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا جہاں جو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سمم بکم، ہم نے ان کو بہرا دونگا اندھا کر دیا، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو ایسے ہے کہ بھائی تمہیں کامیابی چاہیے، ہر آدمی کہتا چاہیے، لیکن طریقہ جو اپنا رکھا ہے وہ تو ناکامی کے سارے طریقے ہیں، اسی طریقے پہ روز چل رہے ہیں۔ بھائی کسی بھی جس کا طریقہ یہی سمجھنے کے لیے کسی بھی بہرے کو آواز لگاؤ کہ بھائی آگے گڑا ہے، آگے گڑا ہے، وہ بہرا سنے گا؟ نہیں سنتا۔ اسی طرح اندھے کو کہو کہ دیکھو بھائی اندھے صاحب آپ سامنے کو نظر آ رہے، دیکھو یہ اس اندھے کو نظر نہیں آتا، وہ تو چل رہا ہے۔ گونگے کو بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال جو ہے وہ ایسی حالت، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، ہم
پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. وجہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور نہ صرف لے جا رہے ہیں بلکہ بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو وہ بربادی ہے جہاں کا الٹیمیٹ نہیں ہے. ہم بچے سے کہتے بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو. کیوں پڑھو؟ کہ بھائی تمہیں اچھی نوکری ملے گی، اچھے کاروبار کرو گے، اچھی صحت. تو بیٹا نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ بھوکا مر جائے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا. بہت سے ایسے جاہل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جتنے پڑھ لکھوں کو جو ہے وہ اس کی کمائی اس کے نوکر ہیں. لیکن آخرت کا معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے میرے سمجھ میں نہ آئی بات تو وہ ایسی ہلاکت ہے جہاں الٹیمیٹ نہیں ہے. دیکھو دنیا میں بھیجنے کا سب کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا کہ بھائی صاف صاف کہہ دیا. اگر ہاں کہا نہیں ہوتا سمجھ میں آ رہی، ہر آدمی اپنے سمجھ لے، لیکن بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے. اگر میں بار بار کہہ دیتا امتحان لیں گے تو بات میں امتحان لے گا، لیکن امتحان کے ساتھ دو جو ہمارے ساتھ معاملات کر رکھے ہیں انہوں نے، ایک تو شیطان کو ایسا بنایا کہ وہ ہمیں بہکائے، دوسرا ہمارے نفس کے اندر یہ دنیا کی ان ساری چیزوں کی محبت ڈال دی. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم تمہارا امتحان لیں گے. اگر ڈائریکٹ امتحان ہوتا تو ہم کر جاتے پاس، لیکن ان دونوں کا مقابلہ، نفس کا اور شیطان کا مقابلہ، اور ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہم یہ کر سکیں. تو بھائی اب کیا راستہ ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فقط اللہ، اللہ کی طرف. اگر اللہ کے تعلق بن گیا تو ساری چیزیں تمہاری معاملہ بن جائے گا. اگر تم نے اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی تیاری سے تم نے اگر امتحان دیا تو کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتے. اس لیے ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، خدا کے لیے میری باتوں کو سمجھو، اور وہ یہ سمجھنا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اللہ کی طرف چلنا ہے. اگر تم اللہ کی طرف چلے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور خدا نہ کرے ان چکروں میں رہ کر جو تم کر چکے ہو، کیا کیا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی بات. ہم میں سے کوئی بھی علاقہ دکھا دے کہ جہاں میں نے یہ 40 سال کی زندگی میں یہ حاصل کیا. پریشانی جیسے میں نے کہا نا ضرور ہے، کسی کا قرض چڑھ گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا. آپ یہ دیکھو کہ سوائے پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے بات مانی، جن کی صحبت میں میں رہا، جن کے معاملات کو میں نے دیکھے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فارغ البالی عطا فرمائی کہ بیان سے باہر ہے. بیان نہیں کر سکتا میں ایسی فارغ البالی ہے کہ وہ سوچنے سے پہلے وہ چیزیں حاصل، نہ کوئی پیسہ لگ رہا ہے، نہ کچھ لگ رہا ہے، نہ اس پہ کوئی محنت ہو رہی ہے، نہ اس پہ مشقت ہو رہی ہے، نہ اس کا سوال جواب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے رہا ہے. اس میں ساری دنیا کی چیز ہے. اس میں بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، عزت ہے، اس میں فارغ البالی ہے. فارغ البالی کسے کہتے ہیں؟ فارغ البالی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو معاملات، کوئی بھی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی وہ چیز آتی ہے اس کا حل بھی ساتھ ساتھ دے دیتے ہیں. تو فارغ البالی میرے پاس بالکل مال، کوئی میں کپڑا خریدنے جا رہا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں پریشان ہوں، لیکن کپڑے کا پیسہ اگر مجھے مل گیا تو آرام سے جاؤں گا، کپڑا خریدوں گا، چلاؤں گا. اسے کہتے ہیں ہونے سے پہلے اس چیز کا انتظام ہو جانا. ہو گیا ساری چیزیں. اب یہی زندگی جنہوں نے گزاری، جو صحابہ سے لے کر، جو بالکل ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی حالت تھی، ہماری اولاد کی حالت تو بہت اچھی ہے. ان کی حالت جو تھی وہ مالی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اور کیا کہا جائے آپ کے اخلاقی طور پہ بھی ہر طریقے سے گری ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسی کو پکڑ لیا، نبی کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا، تو وہ کیا بن گئے جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی بتاؤ ذرا. تو معمولی چیز ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے بھائی، وہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کچھ لمحے کے لیے سوچو کہاں جانا اور کہاں جا رہے. اگر جا رہے ہو صحیح، اور آپ اللہ معاف کرے تم نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں صحیح جا رہا ہوں، وہ اس سے بڑی حماقت ہے. خدا کے لیے کچھ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم تو بہرے اندھی ہو چکے ہیں. اندھی کو کیا نظر آئے گا؟ بہرے کو آواز کیسے آئے گی؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. جب کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اب وہ جہاں لے جا رہا ہے آپ جاتے چلے جاؤ. اور جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اس کا ایک طریقہ ہے، جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پتہ فرماتا ہے، اس کی آنکھ آ جاتی ہے، کہتا واقعی میں کامیاب ہو گیا. ورنہ اسی طرح ہلاکت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھو کسی کو بیوی کے ذریعے، کسی کو مال کے ذریعے، کسی کو پیسے کے ذریعے، کسی کو عزت کے ذریعے، ہر طریقے سے ہماری آزمائش ہے. اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہمارے ساتھ معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے.
اللہ کیا چاہ رہا ہے اس بارے میں معلوم کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے جیسے کوئی چیز سامنے آ جائے, یہ ہاتھ میں اندر کتاب پکڑا دو, اس کو نہیں پتا کیا چیز ہے, وہ تو گھما پھرا کے پٹولے گا, پتہ نہیں کیا اندر کیا لکھا ہوا ہے. لیکن کسی دینہ کے ساتھ پوچھا وہ بتائے گا بھائی یہ کتاب ہے, اس کے اندر فلاں فلاں چیز لکھی ہوئی ہے, یہ بھی اس کے فائدے. یہ فرق ہے ہمارے اندر. تو خدا کے لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک ایسا وقت آئے گا جب ایمان کا رکھنا ہی ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا شعلہ. ایک ایسا وقت آئے گا جہاں ایمان کا رکھنا ایسے ہی ہوگا کہ مسجد سے آپ نکلے, باہر طوفان ہے اور آپ کے ہاتھ میں صرف چراغ ہے اور گھر آپ کو جانا ہے. آپ مجھے بتاؤ اس چراغ کو کیسے بچاؤ, سوال ہی پیدا نہیں. تو بات یہ ہے ساری کہنے کی, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو معاملات ہیں ہمارے, وہ اتنے خطرناک ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح مسلمان اور شام میں کافر. تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں اور اتنے بے فکر, تو فکر ہی نہیں, یہ چل رہے وہ کر رہے, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ بھائی کیا توجہ ہوئی, کیا تبدیلی آئی, کیا فکر پیدا ہوئی, کیا کہاں جانا ہے, کیسے جا رہے ہو, کوئی ثبوت لاؤ, کوئی دلیل دکھاؤ, کوئی چیز ایسے بتاؤ. تو بس مسکرا کر جاتے صاحب بس دعا کر دیجیے. ارے بھائی اگر صرف دعا ہی سے معاملہ ہو رہا ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر کو اللہ نے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صرف دعا ہی سے معاملہ ہو رہا ہوتا تو جبریل علیہ السلام کو 10,000 پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب ہمارا دھوکہ ہے. بار بار عرض کرو لیکن اللہ معاف کرے, یہ دھوکہ اگر ہم نے کھاتے رہے اور وہاں پہنچ گئے جہاں ہماری موت ہے تو پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں, کوئی اس کا چھٹکارا نہیں, کیونکہ وہاں آلٹرنیٹ نہیں. اب تم لاش چاہو کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے, ایک دفعہ سے معاملہ پڑھ لو تو آپ نہیں پڑھ سکتے, ایک دفعہ یہ عمل کر لو تو آپ کو اجازت نہیں, کیونکہ ان وقتوں میں اللہ نے مہلت دے چکے. اور نہ صرف دے چکے بلکہ ہر روز ہر ہفتے بٹھا کے یہ بات سمجھاتے رہے, دیکھو بیٹا ایسے کرنا ہے, دیکھو بھائی ایسے کرنا ہے, دیکھو بھائی اس طرح چلنا ہے, اس طرح. لیکن ہماری اور آپ کی جو ہے ویسے کہتے ہیں کان میں جوں نہیں رہتی, ہم وہی کر رہے ہیں بلکہ اللہ معاف کرے اور اس سے بھی برا کر رہے ہیں. کہا جائے, دکھایا جائے, شیشہ اگر دکھا دیا جائے تو ہم کہتے ہیں یار واقعی میں ایسے ہی. اور ہم اپنے آپ کو روز پریشانی سے پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے, روز معاملات کی گڑبڑ ہوتی چلی جا رہی ہے, روز میں روز امتحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اور اس تبدیلی کو اگر جس طریقے سے آ رہی ہے کہ بڑا احسان کر کے ہم یہاں پر آ گئے, بڑا احسان کر کے ہم نے چند نمازیں پڑھ لی, بڑا احسان کر کے ہم نے چند تسبیحات پڑھ لیے, تو بھائی عرض کر رہا نا یہ تو اس کو پتہ چلے گا جب ہماری موت آئے گی. اور موت کسی وقت بھی کسی بھی ہمیں آ سکتی, اس کا بھی اگر مجھے پتہ چل جائے, آپ کو پتہ چل جائے, چلو بھائی انسان انتظام کریں. مجھے یہاں سے حیدرآباد جانا ہے, مجھے پتا ہے حیدرآباد میں حیدرآباد کتنا دور کا راستہ ہے, میں اسی طرح انتظام کروں گا. مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے, مجھے پتا ہے کہ مجھے لاہور پہ جانے میں کتنا دیر لگے گی, میں اسی طرح انتظام کروں گا. تو بھائی اگر آپ سے کہیں پتہ ہی نہیں آپ کو کہاں جا رہا ہے تو آپ کیا انتظام کریں گے؟ اس لیے ہر وقت انتظام ہے. پوچھا جائے جیسے میں نے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تمہیں چلو اس بات کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ 24 گھنٹے کے اندر تمہاری موت ہونے والی, کیا کرو گے؟ پتہ چلے گا تمہیں, اور وہی 24 گھنٹے کسی بھی طرح کھڑا ہو جائے. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی, اس 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کسی کو مرنا ہے. صبح مریں گے, شام مریں گے, رات میں مر جائیں گے. کوئی بھی لمحہ ایسا آئے گا جس میں ہماری موت آئے گی. بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہی طریقہ ہے. کتاب جب امتحان دیتے ہیں ہم بھی یہ سکھاتے ہیں, بچ جاؤ گے, دیکھو اس میں فل ان دا بلینکس ایسے آئیں گے, ویکیبلریز ہوں گی, ناؤن ہوگا, پروناؤن ہوگا, فنا ہوگا, ڈھمکا ہوگا. یہ باتیں بچوں کو پہلے ہی سمجھا دیا جاتا ہے, دیکھو گھبرانا مت, ایسے سوال آئے گا ایسے جواب دینا. اسی طرح بھائی یہ زندگی ہے, اس کو تم سسٹم پہ لے آؤ, اس کے بعد تم دیکھو کہ تمہاری زندگی بھی آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہے اور تمہاری موت بھی آسان سے آسان ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو زندگی بھی تمہاری تلخ سے تلخ ہوتی ہے. ابھی تو تلخ نہیں ہے, بہت اچھی ہے اللہ کا شکر, لیکن یہ اللہ تعالیٰ عادت اللہ ہے, ایک عجیب سا معاملہ ہے, وہ چھوڑتے نہیں. کسی کو جوانی میں پکڑ لیتے ہیں اور کسی کو بڑھاپے میں پکڑ لیتے ہیں, کسی کو کس وقت پکڑ لیتے ہیں نہ, وہ اسی الجھن میں الجھتے مر جاتا ہے. اور اس الجھن میں اس کو دکھا دیتے ہیں, یہ تم نے اپنی بیوی کے لیے کیا تھا, بیوی چھوڑ کے بھاگ گئے. تم نے یہ بچوں کے لیے کیا تھا, بچے ہاتھ نہیں کچھ نہیں کرتے. تم نے یہ مال کے لیے کیا تھا, آج تمہارا مال کوئی کام نہیں آ رہا. ہر چیز دکھا دیتے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے بار بار ایک ہی واسطہ دے رہا ہوں,
کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ، اور بتانا کچھ بھی نہیں ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے یہ حوالہ کر دیا تو بس سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا بیڑا پار کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے اور آپ نے طاقت اس نفس سے مقابلے کی ہے، نہ ہمارے اندر طاقت اس شیطان سے مقابلے کی ہے، نہ ہی ہمارے اندر طاقت اللہ کے امتحان کے مقابلے کی ہے۔ ہاں بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کے بعد مقصد یہی ہے کہ بھائی ایک زمانے میں جو ہے وہ ارسطو تھا یا پتہ نہیں کون تھا، وہ ایک فکر میں جا رہا تھا، بار بار اسی کو سنانے کے بعد مقصد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک فکر میں جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بلاؤں کے تیر چلائے تو انسان جو دنیا میں ہے اس کے پاس بھاگنے کا راستہ کون سا؟ اگر اللہ ہی تیر چلائے اور تو انسان کیسے بھاگ سکتا ہے؟ تو اس کے ذہن میں سوال، کیونکہ جو بہت زیادہ دماغ والے ہوتے ہیں ان کے سوالات آتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے بھائی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، بچ ہی نہیں سکتا، تو اس کے غالب سے پوچھے گا کہاں بھی بچ نہیں سکتا، مر جائے گا۔ اللہ تیر چلائے اور دنیا کے آخری اوپر کنارے سے تیر چلائے تو نیچے والے کیسے بچ سکتے؟ کسی کا سوال نہیں، ہر سوال کا یہی جواب تھا، ہاں بالکل صاحب بچ نہیں سکتے صاحب، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو بہرحال یہ اپنا ذہن بتایا کہ ایسے کیسے کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ اس کے ذہن جب یہ گزر جاتا ہے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ شخصیت تک چلے آ رہے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا میرے خیال سے دور تھا، تو وہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی پیغمبر ہے، نہ ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، سوچنے والا ہے، فکر کرنے والا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے آپ کے ولی ہے، وہ ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے میرے علم میں ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ تو میں نے بولا کہ بھائی اگر ایسا سوچا جائے کہ آسمان کے آخری سرے پہ کمان ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلاؤں کے تیر، پریشانیوں کے تیر اگر دنیا میں برسائیں تو اس سے کیسے بچ سکتا ہے کوئی؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ کوئی جواب نہیں دے پا رہا، آپ کا آسان طریقہ ہے کہ ہاں بہت آسان طریقہ ہے۔ دیکھو جب تیر چلایا جاتا ہے تو تیر چلانے والے کے اگر کوئی بغل میں آ جائے تو تیر نہیں چل سکتے، تیر تو سامنے چلتا ہے، بغل میں نہیں چلے، تو اللہ کا بغل تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا بغل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کہنا ماننا ہے۔ جب جو شخص اللہ کا ذکر میں آ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ گیا۔ جب اللہ ہی کی طرف آ گیا اب بلا کون سی تیر کیسے چل سکتا ہے، کون چلائے گا تیر؟ تو بات صرف سمجھنے کی یہی ہے کہ بھائی یہ جو زندگی ہماری تو ہم پریشانی کو پریشانی جھیل رہے ہیں، کسی کی پریشانی کچھ ہے، کسی کی لیکن ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشانی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو بیماری کی پریشانی، میں نے کہا نا کس کی پریشانی میں گر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص پریشانی میں گر رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا عذاب، ہم اللہ سے دور ہیں، اس کی نشانی یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ ورنہ کسی بھی پریشانی میں بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوتی ہے تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دل کی طرف سے، وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، وہ کسی سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں پریشان ہوں، بلکہ یہی کہہ رہے کہ اللہ کا شکر ہے اس پریشانی میں جب میں نے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا ہوا ہے تو بیان سے باہر ہے۔ کہ اگر ایک بخار ہے تو کہہ رہے بھائی ایک بخار آیا ہوا مجھے، صرف ایک پریشانی اور لاکھوں میرے پر اللہ کی رحمت ہے، تو بھائی اس رحمت کا ذکر، اس کے ذکر اللہ تعالیٰ تو دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم سب ہیں بھائی، اگر اس زندگی میں ہمیں اگر سکون چاہیے، فارغ البالی چاہیے، کامیابی چاہیے، اور اس زندگی کے بعد جو کامیابی چاہیے وہ تو چاہیے ہی چاہیے۔ اس دنیا میں بھلے میں ساری زندگی رولتا رہوں، لیکن اگر میرے مرنے کے بعد جو ہے خدا نہ کرے رولنے شروع ہوا تو وہ زندگی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو بھائی اصل فکر ہمیں اس بات کی پیدا ہو جائے، ابھی ہم تو جب بھی ڈسکس ہے ہمارا، جب بھی ہمارے آپس میں بات ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی فکر میں پڑ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا، کوئی یہ نہیں بول رہا، کوئی اس بات کی فکر نہیں کر رہا کہ میرے معاملات جو ہے وہ اللہ کے راضی رضامندی والے ہے یا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں لگا ہوا ہوں، اور اس کی چال بڑی سست ہے، 4 دفعہ ہوتا ہے 3 دفعہ بھول جاتا ہوں۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ جو ہم یہاں پر بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، کیا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی۔ یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جائزہ لے، آج وقت ہے، کل ہم میں سے کون ہو کون نہیں ہو کوئی پتہ نہیں،
روز ایسی کہانی سننے میں آ رہی ہے, روز ایسے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آج سے کل نہیں. اسی طرح ہم آپ سب ہیں, کیونکہ ان کا نمبر آ گیا وہ چلے گا, ہمارا نمبر آئے گا ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے کہ آج ہے اور کل نہیں. لیکن بار بار اس طرح جہاں آ رہے اس کا اصل ہے. اگر میری نماز قضا ہو رہی ہے, اگر اللہ کے حکم کے خلاف کام ہو رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اس ناراضگی کی بنا پہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس سے دور کر دیا ہے, ہمیں اس دنیا کی الجھنوں میں الجھا دیا, ہمیں دنیا کے معاملات میں پھنسا دیا, ہمیں اس پریشانیوں میں ایسا گھما دیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. اوپر سے اللہ معاف کرے اس موبائل نے تو آواز باختہ کر دیا. کون بچا ہوا اس سے اور کون بچ سکتا ہے اس سے؟ اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ ہی بچا لے. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی اس کی طرف بھاگو گے, اللہ ہی اس کا راستہ نکالتا ہے. ایک بات دل میں آئی, پہلے ہی بتا چکا ہوں, اور ماشاء اللہ ہم لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے بھائی اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. تو کیا ہے کہ موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہی اس بات کو کہو اللہ سے, یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمائے, یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لیجیے. یہ عادت بنا لو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ورنہ یہ ایسا شر ہے اس کی وجہ سے ہم حواس باختہ ہو جاتا ہے, ہمارے دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا. کیا کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے, جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے. اس کی مثال میں بار بار دے رہا ہوں, دیکھو جانماز میں نماز پڑھ رہے ہیں, پہلا قدم سیدھا ہونا چاہیے لیکن ہم الٹا رکھتے ہیں. کیوں ایسا؟ یہی حواس باختگی ہے ہماری, یہی ساری چیزیں ہیں ہماری. جانماز سے جب نماز سے فارغ ہو تو پہلا قدم الٹا نکلنا چاہیے, ہم سیدھا نکال رہے ہیں. کیوں؟ حواس باختہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہمیں کرنا کیا ہے. اور یہی بات کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم ہمیں بھولنا نہیں. بھول گئے ایک سیکنڈ کے اندر نماز ہی پڑھ رہے حالت, لیکن جیسے نماز سے ہمارے فارغ ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آواز, کیونکہ میں نے بار بار اس کرنا بے سود نماز اسی بات کا بیچا ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کی احساس نہیں. جیسی نماز ہماری احساس ہوگی ہمیں خود بخود اس بات کا احساس ملتا چلا جاتا ہے کہ میرے کون سا عمل غلط ہے, میرا کون سا عمل صحیح. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے بھائی یہی کسوٹی ہے اور کوئی کسوٹی نہیں ہے. تم ہوا میں نہیں اڑو گے, تمہارے اندر کوئی بھی ایسے سرخاب کے پر نہیں نکلیں گے کہ بھائی بندہ بڑا نیک ہو گیا اس کے پر نکلا, ایسا نہیں ہوگا. یہ چیزیں بتائیں گی کہ تم کہاں کھڑے ہو کہاں جا رہے. اگر تمہارا پیر سیدھا ہے تو مبارک ہے, اور اگر خدا نہ کرے تمہارا پیر الٹا ہے تو لعنت ہے. تمہاری سوچ اگر سیدھی ہے, نیت اگر اچھی ہے تو مبارک ہے, اگر سوچ میں ہی گڑبڑ ہے, نیت میں ہی گڑبڑ ہے تو لعنت ہے. بھائی یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. یہ ہے تمہارے پر جو تمہیں اگر نظر آ رہے ہیں تو مبارک, اور اگر خدا نہ کرے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ اندر بہرے ڈھونڈے اس کو پتہ نہیں چل رہا میں سیدھا کر رہا ہوں, الٹا رکھ رہا ہوں, ٹیڑھا رکھ رہا ہوں, کیسے چل رہا ہوں کیسے نہیں چل رہا. لاکھ کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اور سالوں سال سے کہہ رہے چلو ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, سالوں سال ہو گئے, لیکن پرنالا وہیں کرے گا جان دے گا. جو میرے دل نے کہا میں وہی کروں گا, میں اپنے دل کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ سنت میں کیا ہے کہ وضو کیا جائے تو وضو کرتے ہیں. بھائی بہت وضو اچھے سے کیا جائے. اچھے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوب پانی بہایا جائے. بھائی اچھے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے خوف سے کیا جائے. پانی بھی خرچ کرے تو کم کرے, یہ نہ کرے جیسے میں نے کہا کہ اس دور حاضر میں کیا ہے, سردی کا زمانہ ہے اور پانی ہم نے کھولا وہ ضائع ہو رہا ہے, گرم پانی جب تک نہیں آئے گا وضو نہیں کریں گے. اور جو لوگ وضو اللہ کر جس کا فضل ہو گیا تو ٹھنڈے سے کریں گرم سے کریں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, وہ پتہ نہیں چلتا ہے ٹھنڈا ہے گرم ہے. مطلب اس بات کا احساس ختم ہو گیا کہ ٹھنڈا ہے, لیکن اس بات کا احساس کہ اللہ کا خوف ہے یا اللہ کو پانی ضائع نہ ہو. یہ ہے اصل اس کا ثمرہ. اسی طرح مسواک 70 گنا زیادہ ثواب. تو بھائی مسواک بھول گئے, کون کرے, کیسے کریں, کہاں کریں. لیکن جس کو اللہ نے فضل فرمایا وہ اپنا وضو بغیر مسواک کے کرنے میں ایسے ہی پریشان ہوتا ہے جیسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. وجہ صرف یہی ہے کہ جیسے جیسے ہمارے اللہ سے تعلق بڑھے گا یہ کیفیت پیدا ہوگی جو بار بار کہہ رہا ہوں. بھائی کیفیت کہاں, میں اتنے بادام کھا رہا ہوں, میں اتنے میوہ کھا رہا ہوں, تمہاری شکل تو بتا دی پھٹکار برس رہی ہے تمہارے اوپر. تم کہو کہ صاحب میں بادام کا بادام کھا رہا ہوں, میری غذا بڑی اچھی ہے, میں بڑا ہی بہترین, تمہاری شکل بتا رہی ہے, تمہارا وضع قطع بتا رہا ہے کہ تم مفلس ہو. تمہاری شکل و صورت ہر لحاظ سے اس بات کی دلیل ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اور اگر کھا بھی رہے ہو تو جتنا کھا بھی رہے ہو اس سے زیادہ بدتمیزی کر رہے ہو, رزلٹ سے ہے وہی نیگیٹو. اس لیے عرض کر رہا ہوں خاص کر کے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنی ہی باتیں کر رہا ہوں کہ بھائی ہم جو نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں ماشاء اللہ
اللہ کے احسان ہے ہم تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم مساجد میں بھی بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اصل کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بے سود اعمال, اس اعمال سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا, ورنہ یہ اندھاپن ہمارا ختم ہوگا. اور کون آدمی ایسا ہے جس کو اتنا تو نظر آنے لگا کہ سیدھا پیر اور الٹا پیر ڈالتا ہے, اب اس سے کہا جائے کہ الٹا پیر ڈالو, سیدھے پیر کے بجائے وہ نہیں ڈالے. اس سے کہو کہ بھائی یہ عمل کرو, وہ نہیں کرتا. وہ کون کیوں نہیں کرتا؟ اس کو زبردستی بتاؤ کہ بھائی یہ آج چھوڑو, اس کو مت کرو, وہ نہیں کر رہا. میرے صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہو, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن مجھ سے مسواک چھوٹ جاتی ہے, مجھ سے پانی کا ضائع کرنا چھوٹ جاتا ہے, مجھ سے جو ہے اور کتنی باتیں بتاؤ پیر قدم رکھنا چھوٹ جاتا ہے, نماز کے اندر جتنی سنت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. وہ چھوٹ رہی ہے, یہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ فرق یہی ہے کہ جو چیز اللہ کے شکر نظر آ گئی وہ تو نہیں چھوٹ, جو نظر نہیں آ رہی وہ چھوٹ رہا ہے. یہی عادت ہے جو ہم پہ اور آپ پہ مسلط ہے کہ بھائی ایک چیز تو نظر آ رہی ہے, 10 چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ایک عمل تو ہو رہا ہے, باقی عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ تو طریقہ نہیں ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. جب دنیا کے لحاظ سمجھانے کے لیے پیسہ آئے گا تو کپڑے بھی خرید دوں گا, تو کپڑے خریدوں گا تو جوتے بھی خریدوں گا, تو جوتے خریدوں گا تو اچھا کھاؤں گا بھی, تو اچھا بھائی آپ اس کو بنا کے چلے جاؤ, پیسہ ہوگا تو یہ سب ہوگا. دنیا کا معاملہ پیسے ہی چلتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جب معاملہ بن جائے تو ہر چیز میں ایسے ہوگا, میرا قدم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بن جائے گا. بھائی یہ ہے اصل کامیابی, یہ اصل کسوٹی کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے, میرا کھانا بھی اللہ کے لیے, میرا پینا بھی اللہ کے لیے. تو بھائی جس دن یہ ہو جائے